اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب پہلا جملہ جو تھا فمن تبع ھدایا فلا خوف، اس کے مقابلے میں یہ ہے والذین کفروا، اس کو کہا کہ اسی پر عطف ہے، گویا کہ فرمایا گیا فمن لم یتبع وکفر وکذب، تو یہ اسی کا قسیم اور مقابل ہے کہ جو پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین، اور نہیں پیروی کریں گے تو وہی دوزخ والے ہیں۔ لیکن اس اسلوب میں فرمایا گیا اس لیے کہ دونوں کے بیچ میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جس کو دعوت پہنچی ہی نہیں، اور فطرت کے زمانے والے ہیں کہ اس زمانے میں ان کو دعوت نہیں پہنچی اور اسی میں فوت ہو گئے، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آج ان کو دعوت پہنچی اور انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب یہاں پہ کفر اور کذب دونوں آیا ہے، تو کفر کے معنی بھی انکار کرنا، تکذیب بھی انکار کرنا، تو ان دونوں کا فرق بیان کیا کہ کفر جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کفر باللہ، اور کذب کا تو اصطلاح مذکور ہے کذبوا بآیاتنا، یعنی جنہوں نے خدا کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ دوسرے یہ ہے کہ بآیاتنا سے دونوں کا تعلق بطور تنازع فعلان کی، تو اب کفر و تکذیب تو ایک ہی ہے، پھر دو فعل سے فائدہ کیا ہوگا، تو اس کو بیان کیا کہ کفروا سے مراد دل سے جھٹلایا، کذبوا سے مراد زبان سے جھٹلایا، تو ہماری آیتوں کو جنہوں نے دل سے جھٹلایا اور زبان سے جھٹلایا، یعنی دل زبان دونوں سے جھٹلایا، تو وہی ہے اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ عطف ہے فمن تبع الی آخرہ پر، اور اسی کا قسیم اور مقابل ہے، گویا کہ فرمایا ومن لم یتبع بل کفروا باللہ وکذبوا بآیاتہ، جنہوں نے پیروی نہیں کی بلکہ خدا کا انکار کیا، تو کفر سے مراد کفر باللہ لیا کہ مطلق بولا جاتا ہے تو وہی مراد ہوتا ہے، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا صراط مذکور ہے، یا یہ کہ دونوں کا تعلق بآیاتنا سے ہو تو اس کے لحاظ سے کہا او کفروا بالآیات جنانا وکذبوا بہا لسانا، یا آیتوں کو کا انہوں نے انکار کیا دل سے اور زبان سے ان کو جھٹلایا، تو اس تقدیر پر دوسری تقدیر پر یہ دونوں فعل جار اور مجرور کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب یہ اس میں لفظ آیات آیا ہے، تو یہاں آیات سے مراد کیا ہے اس کو نیچے بیان کیا ہے کہ یا تو نازل شدہ آیتیں یا مطلق آیتیں اور نشانیاں جو سامنے اور اس کے صفات کو بتانے والی ہیں، اور لفظ آیت کو بتایا کہ آیت اصل میں وہ علامت الظاہرہ، وہ علامت ہے جو کھلی ہوئی ہو، ظاہر علامت۔ پھر اس کے بعد مصنوعات کو آیات کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، چونکہ یہ سب مصنوع ہونے کے لحاظ سے سانے پر دلالت کر رہی ہیں۔ مصنوعات کو آیات کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ سانے کے علم اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی ہے، اس کا وجود بھی معلوم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ مصنوع ہے تو سانے اس کا علم والا قدرت والا ہوگا، بغیر علم قدرت کی صنعت ہوگی نہیں۔ دوسرے قرآن کے کلمات میں سے ہر حصے کو آیت کہا جاتا ہے، ایسے حصے کو جو کہ دوسرے سے فصل کے ساتھ ممتاز ہو، تو ایک فصل کے ساتھ جو جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کو ایک آیت کہتے ہیں، الرحمن الرحیم دوسری آیت کہتے ہیں، تو یہ دوسرا معنی آیت کا ہوا۔ اصل معنی تو علامت ظاہرہ ہے، پھر نشانیوں کو کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ سانے کو بتاتی ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کے علامات کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ممتاز ہوتے ہیں اپنے اور ایک مستقل معنی کو بتاتے ہیں۔ اس کا اشتقاق یا تو عین سے ہے، لأنها تبین عین من عین،
کہ یہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے نشانیاں جدا کر دیتی ہیں، علامتیں الگ کر دیتی ہیں۔ یا اوا الیہ سے ہے اور اس کے اصل ایتن یا اویتن ہے، تو اویتن اوا یاوی سے اویتن ہوگا، پھر وا کو یہ کر کے ادغام کریں گے تو ایتن ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جیسے ثمرتن، پھر عین کو الف سے بدل دیا گیا، یعنی واو یا کو الف سے بدل دیا تو آیتن ہوا۔ یہ غیر قیاس، علی غیر قیاس بغیر قیاس کے، یہ فرا کے نزدیک ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی اصل آیتن یا ابایتن، تو یا متحرک ماقل مفتوح یا واو متحرک ماقل مفتوح، اس کو الف سے بدل دیا گیا قیاسن، جیسے آیتن یا آیتن یا آیتن، جیسے رمکتن۔ فأعلت، تو قاعدے کے مطابق اس میں تعلیل کر دی گئی، یعنی واو یا متحرک اس کا مقل مفتوح، اس کو الف سے بدل دیا گیا۔ یہ خلیل کے نزدیک ہے۔ یا آیتن تھی، ہوا یاوی سے آئیے، اس میں فاعل ہوگا قائلہ کی طرح، تو اس میں سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا، آیا بچا تو حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ یہ امام کسائی کے یہاں ہے۔ اب یہاں بے آیات نا جو فرمایا گیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان آیات سے کیا مراد ہے؟ یا تو نازل کی ہوئی آیات کتاب سے جو متعلق ہیں، یا ما یعمھا والمعقولہ، یہ آیات سے مراد وہ بھی اور ان کے علاوہ جو عقلی نشانیاں دلیلیں ہیں وہ بھی، سب کو شامل ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس سے حشویہ کا استدلال اس بات پر ہے کہ انبیاء معصوم نہیں، تو حشویہ اس کے قائل ہے کہ ملائکہ معصوم ہے، جیسا کہ التجال فیہا میں فیہا کے تحت گزرا کہ وہ اس سے استناد کرتے ہیں کہ ملائکہ معصوم نہیں، کہ انہوں نے بنی آدم کی برائی بیان کی، غیبت کی اور فخر کیا اور عجب کے مرتکب ہوئے۔ تو ایسی ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس قصے سے بھی وہ استناد کرتے ہیں کہ انہوں نے منہی عنہ کا ارتکاب کیا، منہی عنہ کا ارتکاب معصیت ہے، تو معصیت کے مرتکب ہوئے، معصوم نہیں تھے۔ اس بارے میں عصمت کے بارے میں 4 مقامات ہیں۔ پہلا یہ کہ انبیاء سے اعتقاد کے معاملے میں خلل ہو، خطا ہو، دوسرے یہ کہ تبلیغ کے معاملے میں ہو، تیسرے کہ فتویٰ کے معاملے میں، فتویٰ اور حکم کے معاملے میں ہو، چوتھے یہ کہ سیرت و کردار کے بارے میں ہو۔ تو پہلا مقام جو اعتقاد، اس پر اکثر امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء سے کفر یا ضلال کا ارتکاب نہیں ہوا۔ ہاں فضیلیہ ایک فرقہ ہے خوارج کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ان سے کبیرہ صادر ہوا، اور خوارج کے نزدیک کبیرہ کا ارتکاب کفر ہے، تو گویا کہ وہ کفر کے قائل ہوئے۔ اور فرقہ امامیہ کہتا ہے کہ بطور تقیہ نبی سے کفر ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقام کی تبلیغ میں سہو ہو یا خطا ہو، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ تبلیغ میں عمدن یا خطاً یا سہون خطا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو شریعت سے مانی اٹھ جائے کہ ہر چیز کے بارے میں احتمال ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، تو کوئی کسی چیز پر اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ نہ سہون اس میں خطا ہوگی نہ عمدن۔ تیسرا کہ فتویٰ کے معاملے میں ان سے خطا ہو، تو اس پر بھی اکثر کا اتفاق ہے کہ اس میں بھی ان سے خطا نہیں ہو۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ عمدن تو خطا نہیں ہو سکتی ہے، مگر سہون ہو سکتی ہے، کیونکہ سہو سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں مگر اس سہو پر ان کو برقرار نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب چوتھا مقام کے افعال اور کردار کے معاملے میں ان سے خطا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں 5 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب جو یہ حشویہ کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان سے کبیرہ کا عمدن صدور ہوا، اور اسی میں یہ آدم کے قصے سے استناد کرتے ہیں۔ دوسرا مذہب معتزلہ کا ہے کہ کبیرہ کا تو صدور نہیں ہوا، مگر صغیرہ کا صدور ان سے ہو سکتا ہے۔ تیسرا مذہب ابو علی جبائی کا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ عمدن تو کبیرہ صغیرہ کسی کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، مگر تعویل کے طور پر اور خطا کے طور پر یہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ انبیاء سے عمدن گناہ کا صدور نہیں ہوا، ہاں سہون ہو سکتا ہے،
مگر اس پر بھی ان سے مواخذہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں فنسیہ ولم نجعل له عزما، اس لیے کہ ان کا مقام بلند ہے، وہ احتیاط کی ترکیب زیادہ جانتے ہیں، زیادہ تحفظ کی صورت جانتے ہیں، اس وجہ سے اس پر بھی ان سے مواخذہ ہو جاتا ہے۔ پانچواں مذہب یہ ہے کہ ان سے سہوا عمدن خطاً کبھی بھی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ روافظ کا مذہب ہے۔ اب کس وقت سے ان کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے؟ تو روافظ کے یہاں کہ وقت ولادت ہی سے، معتزلہ کے یہاں کہ بلوغ سے، اور اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ نبوت کے وقت ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ لہذا اگر کسی واقعے سے قبل نبوت صدور ظاہر ہوتا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مار ڈالا، تو یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ نبوت ملنے کے بعد اس کو کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ نبی سے گناہ کا صدور ہوا۔ اب قبل نبوت تو اس میں بھی محققین کا کہنا یہی ہے کہ کبیرہ صغیرہ قبل نبوت بھی صادر نہیں ہوا۔ امام قاضی ایاز کہتے ہیں شفا میں، خصوصاً جب کہ مسئلہ فرضی ہے، اس لیے کہ گناہ کا تعین ہوتا ہے شریعت کے وارد ہونے سے۔ یہ شریعت نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو وہ جائز ہے، حرام قرار دیا تو ناجائز ہے۔ اب اس کے خلاف جو کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوا۔ جب شریعت ہی وارد نہیں ہے، نبوت نہیں ملی نہیں ہے، تو شریعت وارد نہیں ہے، شریعت نہیں وارد ہوئی ہے تو یہ حلال حرام متعین ہی نہیں ہوا، اور جب متعین نہیں ہوا تو اس کا صدور ماننا یہ محض فرضی چیز ہے۔ تو مختار اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ حالت نبوت میں گناہ کا صدور انبیاء سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مختلف دلیلیں بھی ہیں کہ انبیاء کا درجہ نہایت اونچا ہے، لیکن اگر ان سے معصیت کا صدور ہو تو احاد امت سے بھی کمتر ٹھہریں گے، اس لیے کہ جیسے ہی درجہ بلند ہوتا ہے تو اسی کے لحاظ سے گناہ کا صدور بھی برا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں فرما گیا رسائل نبی لستن کاحد من النساء، کہ ہے نبی کی عورتیں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، جو ضعفین کہ تم میں سے جو اے نبی کی بیوی تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم میں سے جو کسی فاحشہ کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ تو درجہ بلند ہوتا ہے تو گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محسن اگر ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، غیر محسن ہے تو جلد کیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ غلام ہو تو اس کی سزا عادی ہو جاتی ہے، آزاد ہو تو پورے سب کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درجہ بلند ہونے کے لحاظ سے گناہ بھی سخت ہوتا ہے۔ تو اگر نبی سے گناہ کا صدور ہو تو یہ امت سے گناہ کے صدور سے بڑھ کر کے ہوگا، تو درجہ ان کا احاد امت سے کمتر ہونا لازم آئے گا، اور نبی کا درجہ احاد امت سے کمتر ہو یہ ناممکن ہے، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ اگر ان سے گناہ کا صدور ہو تو فسق کے مرتکب ہوں گے، یہ فسق کے مرتکب ہوں گے تو مقبول الشہادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن فرما کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور پھر یہ نبوت کے معنی کے خلاف ہے، کیونکہ نبوت کا مطلب ہی ہے شہادت دینا، کہ اللہ نے یہ فرمایا، اس سے روکا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ تو اگر وہ مقبول الشہادہ نہ ہو تو پھر نبوت کا معنی نہیں صادق ہوگا، ان کو حکم پر عمل ہی نہیں ہو سکا۔ چوتھے یہ کہ اگر فسق مرتکب ہوں تو ان کو زجر اس سے روکنا یہ درست ہوگا، اور زجر میں ان کی ایذا رسانی ہوگی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی اور رسول کو ایذا پہنچائیں تو ان کے لیے دردناک خاری کا عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے فسق کا صدور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لحاظ سے دلیل یہ بھی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کا صدور ہو تو اس لحاظ سے کہ گناہ اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس لحاظ سے کہ حضور سے ہوا ہے تو اس کا اتباع ضروری ہے، کیونکہ فرمایا کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ تو اس لحاظ سے کہ حضور نے کیا ہے اس کو کرنا واجب ہوا، اس لحاظ سے کہ روکا گیا ہے تو اس سے بچنا واجب ہوا، اجتماعی ضدین لازم آئے گا، یہ محال ہے۔ اس طرح کی اور بھی دلیلیں دی گئی ہیں۔ اب یہ حشویہ کا اصطلاح جس سے کرتے ہیں
کئی وجہوں سے۔ اس قصہ سے حاشیہ نے انبیاء علیہ السلام کی عدم عصمت پر کئی طرح سے استناد کیا ہے۔ پہلی یہ کہ آدم صلوات اللہ علیہ یہ نبی تھے اور انہوں نے منہی عنہ کا ارتکاب کیا کہ فرمایا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو جس سے روکا گیا تھا اس کا انہوں نے ارتکاب کیا، اور اس منہی عنہ کا ارتکاب کرنے والا عاصی ہوتا ہے، تو اس سے معلوم کہ معصیت کا صدور ہوا۔ دوسرے کہ اس کے ارتکاب کی وجہ سے وہ ظالموں سے قرار دیے گئے، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور ظالم لعنت والا ہوتا ہے کہ ارشاد ہے لعنت اللہ علی الظالمین۔ تیسرے کہ ان کی طرف عصیان اور غی کی اسناد کی، اور فرمایا وعصى آدم ربہ فغوی، تو عصیان اور غی کا جب ارتکاب ہوگا تو کبیرہ کا صدور ہوگا، اور اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ فرمایا گیا وعصى آدم ربہ فغوی، کہ رب کی نافرمانی کی تو بہتر۔ چوتھی کہ ان کو توبہ کی تلقین کی، اور توبہ کیا ہے؟ گناہ سے باز آنا اور اس پر پشیمان ہونا، تو توبہ دلیل اس بات کی ہے کہ گناہ ان سے ہوا۔ پانچویں ان کا اقرار کرنا اس بات کا کہ وہ خسارے والے ہیں اگر اللہ کی مغفرت ان کے لیے نہ ہو، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسران کیا ہے؟ یہ کبیرہ ہے۔ والخاسر من یکون ذا کبیرۃ، خاسر وہی جو کبیرہ والا ہو۔ چھٹی یہ کہ اگر گناہ نہ ہوتا لم یجری علیہ ما جرا، تو ان کے اوپر وہ سب جاری نہ ہوتا جو جاری ہوا، حالانکہ اس کے بعد اکل شجرہ کے بعد جنتی لباس اتار لیا گیا اور آسمان سے وہ زمین میں بھیج دیے گئے۔ تو یہ 6 وجہوں سے وہ استناد کرتے ہیں۔ اب ان سب کا جواب، تو ایک مجمل جواب تو یہ ہے کہ ہمارا تمہارا اختلاف اس میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وقت نبوت ان سے معصیت کا صدور نہیں ہوا اور تم اس کے قائل ہو، تو پہلے یہ ثابت کرو کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام یہ نبی تھے، حالانکہ وہ تنہا تھے تو امت تھی نہیں، تو اس وقت نبوت مل چکی تھی، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ثابت کرو کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے نبوت ان کو مل چکی تھی، تو پہلا یہ معلوم۔ اور جب اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر جتنی وجہ تم ذکر کر رہے ہو جو محل اختلاف ہے اس پر دلیل نہیں۔ محل اختلاف وقت نبوت معصیت کا صدور ہے، اور وقت نبوت ہی ثابت نہیں ہوا تو کوئی دلیل ثابت نہیں آئی۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی اس وقت نہیں تھے، والمدعی مطالب بالبیان، اور جو اس کا دعویٰ کرے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایک مختصر جواب سب کے وجوہ سے یہ ہو گیا۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ منہی عنہ کا ارتکاب معصیت کب ہوگا؟ جب نہ یہ برائے تحریم اور لا تقربا میں نہ یہ تنزیہ کے لیے ہے، تو اس کا ارتکاب یہ معصیت نہیں ہوا۔ اب یہ جو کہا ظالم اور خاسر والی بات، تو اس کو کہا ہے کہ ان کو ظالم اور خاسر کا نام دیا گیا اس لیے کہ ظلم یظلم نے ذاتی کرنا، تو انہوں نے اپنے اوپر ذاتی کی اور اپنا حصہ گھٹا دیا، ان کے لیے جو اولا تھا اس کو ترک کر کے، کہ ترک اولا کا جو ارتکاب کرے گا تو وہ اولا کی بجاوری میں جو درجہ ہے وہ نہیں حاصل ہوگا، اور جب وہ نہیں حاصل ہوا تو جو درجہ مرتبہ تھا وہ گھٹ گیا، کم ہو گیا، اس لحاظ سے اپنے اوپر ذاتی کی اور حصہ کم کر دیا۔ اب رہ گیا غی اور عصیان کی اسناد وعصى آدم ربہ فغوی میں، پھر اس کا جواب اس کے مقام پر سورہ طٰہٰ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے کہ امر کے خلاف یا نہی کے خلاف جو بھی ہو تو اس کو معصیت کہا جاتا ہے، جبکہ عمدن ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے امر کے خلاف تو ہوا، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ عمدن نہیں ہوا، کیونکہ قرآن ہی نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ وہ بھول گیا اور ہم نے اس کے لیے عزم نہیں پایا۔ تو معلوم ہوا کہ عمدن ان سے معصیت نہیں ہوئی۔ اب جو عمدن نہیں ہوئی، قطعاً ہوئی یا سہور ہوئی، تو اس کو ذلت کہنا چاہیے، مگر بجائے ذلت کے عصیان فرمایا گیا، وہ اولاد کی تنبیہ کے لیے کہ ان سے
بغیر قصد کے خلاف امر واقع ہوا تو ہم نے اس طرح سے اس کی تشریح کی ہے. تو یہ قصدن جو گناہ کا ارتکاب کرو گے اس کا کیا ہوگا. اور ایسی غی ہے کہ اصل جو حکم تھا اس سے ہٹ گئے تو غی کہتے ہیں اصل راستے سے ہٹ جانے کو. تو جب اگرچہ سہون ہوا مگر سہون ہی اصل راستے سے کوئی ہٹ جائے، جیسے کہ صحیح راستہ جانا چاہیے تھا اس سے ہٹ گیا تو ضلع کہتے ہیں. تو زیادہ تر تو آدمی اصل راستے کو ناواقفی کی وجہ سے یا سہو کی وجہ سے اس سے ہٹ جاتا ہے تو غی کے اطلاق وہاں ہو جاتا ہے. تو جب عصیان ان سے سہون ہو گیا تو غی کا بھی اطلاق صحیح ہو گیا. یہ وہاں بیان کیا ہے. اب توبہ سے اسناد کرتے ہیں تو کہ توبہ کا ان کا حکم دیا گیا اور یہ گناہ سے باز آنے کو کہتے ہیں. اس کا جواب دیا کہ گناہ سے باز آنے کو نہیں، بلکہ جو ان کا درجہ تھا وہ فوت ہوا تو اس کی تلافی کے لیے ان کو حکم دیا گیا. توبہ کا حکم دیا گیا اس کی تلافی کے لیے جو ان سے فوت ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو جنت سے اترنا، جنتی لباس کا اتارنا یہ سب ہوتا نہیں. تو اس کو کہا ہے کہ یہ کچھ ان کے اوپر جاری ہوا یہ ترک اولا پر عتاب کی وجہ سے ہوا، کہ ترک اولا پر بھی عتاب ہو سکتا ہے خصوصاً انبیاء سے. تو عتاب میں ہوا ہے نہ یہ کہ گناہ کس طرح کے طور پر ہوا ہے. ایک دوسرے اس کی تکمیل کے لیے جو ملائکہ سے ان کی تخلیق سے پہلے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. اگر وہ زمین میں آتے ہی نہیں تو زمین میں نیابت کا کام بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ وہ زمین میں آئے. تیسرے یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ نسیانن کیا، اس لیے کہ صاف ارشاد ہے فنسیہ ولم نجد لہ عزما. پھر عتاب کیا ہوا تو اس کو کہا ہے کہ نسیانن بھی انبیاء کا درجہ بلند ہے تو اس پر ان سے عتاب ہو سکتا ہے. تو ان کو عتاب کیا گیا اسباب نسیان سے احتیاط کے ترک کرنے کی وجہ سے کہ وہ اسباب نسیان کو خیال کرتے اور اس میں احتیاط برتتے تو سرے سے نسیان ہی واقع نہ ہوتا. اچھا اب یہ ہے کہ نسیان تو مرفوع ہے اور اس پہ مواخذہ نہیں ہوتا، پھر ان سے مواخذہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب دیا کہ حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ کہ رفعان امتی الخطا والنسیان، امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا. اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سے بھی اٹھا لیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ امت کا خطا اور نسیان یہ تو معاف ہو لیکن انبیاء سے ماخوذہ ہو جائے کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بلند ہوتا ہے. ولعلہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نسیان اگرچہ وَإِنْ حُطَّ عَنِ الْأُمَّةِ لَمْ يُحَطَّ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ، اگرچہ امت سے ساقط کر دیا گیا انبیاء سے نہیں ساقط کیا گیا، لِعِظَمِ قَدْرِهِمْ، ان کی قدر کے عظیم ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء. یہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الانبیاء تک ہے اور ثم الاولیاء یہ ترمذی نسائی ابن ماجہ کی روایت میں نہیں ہے. حاکم کی روایت میں یوں آیا ہے الانبیاء ثم العلماء ثم الصالحون. تو اب درجہ جن کا بلند ہوتا ہے تو ان سے نسیان پر بھی ماخوذہ ہوتا ہے. اب ان کا درجہ بلند ہے تو ہو سکتا ہے کہ نسیان پر بھی عتاب ہو. تو یہ فرمایا گیا کہ لوگوں میں سب سے سخت بلا والے انبیاء ہوتے ہیں، پھر اولیاء، پھر جو افضل ہیں، پھر جو افضل ہیں. ایک یا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یہ سببیت کے طور پر ہوا، جیسے کہ زہر کھانا یہ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. تو اگر کوئی جان بوجھ کر کے کھائے تو بھی ہلاک ہوگا، اور اگر خطاً کھا لے یا نسیان سہون کھا لے یا نہ جاننے کی وجہ سے کھا لے تب بھی ہلاک ہوگا. تو اسی طریقے سے اس درخت کا کھانا یہ زمین میں آنے کا سبب تھا، تو وہ سبب ہوا، یہ مسبب ہوا، اور سبب پایا گیا تو زمین میں آنا یہ مسبب بھی پایا گیا. او ادا فعلہ الی ما جرى علیہ علی طریقۃ السببیۃ المقدرہ، یا اس کے فعل نے اس تک، ان کے فعل نے اس تک پہنچایا جو ان پہ جاری ہوا اس سببیت کے طور پر جو مقرر ہے، یعنی ایک سبب دوسرا مسبب، مواخذہ کے طور پر نہیں. تناول السم علی الجہل بشانہ، جیسے کہ زہر کو نہ جانتے ہوئے کھا لینا، تو اب زہر جو ہے سبب ہے ہلاکت کا، اب نہ جانتے ہوئے کہ زہر ہے کوئی کھا لے گا تو بھی ہلاکت ہوگی.
تو اسی طریقے سے عقل من الشجرہ یہ سبب تھا زمین میں آنے کا، تو سبب پایا گیا تو اس کا مسبب بھی پایا گیا ہے، اب مواخذہ کے طور پہ یہ نہیں ہوا۔ اب اس پر اعتراض جواب ہے۔